عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام اپنے دامن کے اندر کچھ عبادات رکھتا ہے اور عبادات کے مختلف اقسام کتاب و سنت میں ہمیں ملتی ہیں۔ ان تمام عبادات سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ وہ عبادات کچھ مالی ہیں، کچھ جسمانی ہیں، کچھ مالی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، مرکب ہیں، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ عبادات کی مختلف صورتیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت قربانی بھی ہے۔ حالات بڑے بدل گئے، قربانی کے بارے میں بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، مستشرقین سے لے کر لبرل لوگوں تک لوگوں نے بڑی بڑی داستان سرائی کی، بڑا کچھ ہوا۔ قربانی میں بڑا پیسہ لگتا ہے، یہی پیسہ سارا غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارا قرض اتر سکتا ہے ملک کا اگر یہ سارا پیسہ کسی جگہ جمع کر کے اس کو خرچ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ ہر سال مسلمان بڑھ چڑھ کر قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ غریب آدمی ہو، مڈل کلاس آدمی ہو، امیر آدمی ہو، لیکن ایک شوق رکھتا ہے، ایک ذوق رکھتا ہے، اچھی طبیعت کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ ہم جہاں بہت ساری باتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں کمزوری آ گئی ہے، تو جہاں لوگ خیر کے لیے نکل رہے ہوں وہاں ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اچھے جملے بھی کہنے چاہیے۔ تو ایک اچھی یہ لوگوں کی طرح ہے کہ لوگ شوق سے نکلتے ہیں قربانی کے لیے، ذوق سے نکلتے ہیں اور قربانی دینا پسند کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے، ضرورت کیا ہے، توجہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ توجہ ہوتی ہے کہ انسان نظریات پر غور کرے، سوچوں پر غور کرے، اپنی قلبی واردات پر غور کرے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میری دل، میری سوچیں، میری روح اس کی حمایت کرتی ہے نہیں کرتی۔ آپ اگر کسی چیز کو آپ کا دل ہی اس کی گواہی نہیں دے گا، طبیعت ہی آپ کی تسلیم نہیں کرے گی، تو وہ کام آپ کی طبیعت پر بوجھ بن جائے گا۔ آپ کریں گے تو صحیح، مزہ نہیں آئے گا۔ اہل عرب بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ بہت سارے توہمات کا شکار تھے، اوہام پرستی بڑی زیادہ ان کی طبیعتوں میں تھی، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے۔ وہ کہتے یہ علامت ہے کہ ہمارا قربانی کا یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حج کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا اللہ کی بارگاہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچتا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی۔ لاہ التقویٰ منکم، تمہارے دل میں کیا ہے۔ جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی۔ یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں۔ تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اوہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہٰذا میں بڑا ہی لیتا ہوں۔ تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے، اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ
نہیں ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے۔ وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ۔ دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدیں، قربانی لائیں، تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب سے زیادہ، اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی۔ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، نہیں اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا۔ تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا، تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان۔ کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی۔ میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں، سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو۔ اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا۔ تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا، مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں آپ، کس نے منع کیا؟ ربیع الثانی تک کھائیں، پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا، تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا، یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں گائے کا، سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا۔ تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نہ اس کو کریں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، مجھے خبر ہوتی ہے میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کس کس حیثیت کا ہے۔ تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص بوٹیاں بچا کے رکھی تھیں، اس سے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا، وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جب اثار کر دیا دے دیا، غرباء کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپ پر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے۔ تھوڑی توجہ کریں،
اور ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں یہ حالات تشویشناک ہیں۔ امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا، تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ گیا ہے، کبھی نہیں ڈسکس ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی بس پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی نہیں۔ یہ ان گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے جن گھروں میں کرایہ دینا پڑتا ہے۔ تو کمر توڑ مہنگائی ہے، چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی۔ اس موسم کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری گائے ذبح کریں گے، وہ پورا اونٹ ذبح کریں گے، وہ کئی بکرے کاٹیں گے۔ تو بھئی آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اب ادھر سفر کریں جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی، ان کے ہاں آپ جائیں، آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں۔ جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا، آپ لوگ ابھی آ گئے، ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں، آپ کو دیں گے، مل جائے گا، آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں، لفظوں کا ترش ہونا ہے، وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے۔ مزے کو خراب نہ کریں، آپ چلے جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں، میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے۔ تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار، قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا ما ھذہ الاضحیہ، حضور قربانی کیا ہے بتائیے۔ تو اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ، اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں، نر بھی، مادہ بھی، خصی بھی، غیر خصی بھی، سارا کچھ شامل ہے۔ یہ بھی ایک جملہ تھا، بتا دیا جاتا۔ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا؟ فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے، قربانی جناب ابراہیم کا یہ حضور نے بیان کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے، جانور کے بدلے نہیں، جانور کے ہر۔ تو حضرت ابراہیم نے قربانی کیسے کی؟ قرآن مجید ہے اور سورہ صافات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، پہلے دعا مانگی۔ رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے، تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئیں، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है? मैंने ख्वाब देख लिए, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे। राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हज़रत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हज़रत इब्राहीम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूर मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार। लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज़ है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। क़ाला या अबतिफ़ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूँ, करें। बेटा है। सालों के बाद जनाब इब्राहीम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुँचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ। हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलों नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूँ, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा। मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना? अल्लाह की रज़ा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैर व तफरीह के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगी नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है। काश मेरी गोद में हज़ारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊँगा। आपने मेरी बात को समझना है। फिर हज़रत इब्राहीम के रास्ते में आया। कहने लगा इब्राहीम हज़रत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हज़रत जिब्रील के ज़रिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, ज़ोर से मारे। वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार। रोड़े मारो, रोड़े कौन मारे? हाजी साहब मारे। एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है? पत्थर मारे, कंकर मारे। फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे। मेरी खातर रोड़े मारना भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकन मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिज़ान अमल में क़यामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हज़रत इब्राहीम खलील ने। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके। आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो।
اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی، پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل۔ ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا 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 ذرا مزہ لے۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کرے، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے۔ فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، رب کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم، قربان جائیں، سلام علی ابراہیم۔ کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں پہنچ رہی؟ کیا انداز؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ فرمایا سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو۔ حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ، کبھی بیٹے بھی کسی نے ذبح کیے ہیں، لے آئے میدانوں میں بیٹے ذبح کرنے، لے آئے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا شوق کرتے قربانی کا۔ بڑی پیاری چیز کوئی ہو نا تو بندہ کہتا ہے بڑی پیاری، بڑی لاڈلی، کہتا بیٹے یہ چیز ہے تیری ذرا سنبھال لینا۔ بڑی قیمتی چیز ہو تو بندہ بیٹے بیٹیوں کہتا ہے آؤ نا تمہیں دکھاؤں۔ رسول پاک علیہ السلام فرمانے لگے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فاطمہ ادھر آؤ، اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذبح کرنے لگا ہوں، پاس آ جاؤ۔ ہمارے ہاں نا کاکروچ دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے، چھپکلی دیکھ کے ڈر جانا فیشن ہے، جوان آدمی کو چوہے سے ڈر آتا ہے۔ تو میں نے کہا میاں تو جہاد کیسے کرے گا؟ اوہو بکرا ذبح ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا جو ہوں، میرے وہ پیسے جو ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں سب سے نازک اور لطیف جسم میرے رسول پاک کا ہے، اور حضور اپنے دست مبارک سے جانور ذبح کرتے تھے۔ سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے حضور کو دیا ہے، لیکن حضور نے 63 اونٹ
حج کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کس طرف چل گئی قوم؟ ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے ایک پیر بکری کی گردن پہ رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ نا چھری تیز کر رہا ہے. حکمت سے بھرا جملہ میرے نبی پاک کا. حضور فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ الترغیب و ترہیب میں حدیث میں 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں تم نے پہلے ہی اس کو تیز کر لیا؟ 2 دفعہ مارنے کا کیا مطلب؟ اچھی طرح سے آپ جانور کو خریدیں، اچھی نیت سے لے کے آئیں، اچھی طرح ذبح کریں اور خود آپ پارٹیسپیٹ کریں. جب یہ کام ہو رہا ہو آگے بڑھیں، صحیح کر کے ذبح کریں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے تقسیم کریں.